مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. میرا رب ہر جگہ موجود ہے, خزانے ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو, نہ میرے نبی کو بدنام کرو. ہائے ہائے, ایک واقعہ یاد آ گیا. جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر, تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے وہ چیلے تھے, جیب کاٹتے تھے. ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا. اس نے اس کو ڈانٹا, کیا صرف 2 روپے, اور صرف 2 روپے. کہنے لگا, استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا, ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا, اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا, گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھے, تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے, بٹوا واپس کر دیا. 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر. تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے. میرے بھائیو, کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا. اللہ کے واسطے, میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے, میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے. تمہارے پاس پیپر ہیں, ضرور رہو, بن رہے ہیں ضرور رہو, فراڈ نہ کرو, جعلی کام نہ کرو, جعلی کام نہ کرو, عزت کے ساتھ واپس جاؤ. پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے, پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے, یہاں خرچ کرو. صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو, اب 6 اسکول بناؤ, اپنی یونیورسٹیز بناؤ, اپنے کالجز بناؤ. اپنے بچوں کو, تمہارے بچے یہاں کے ہیں, اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے, ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر. تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے. اور میرے مامے دا پتر انگلستان چنگا پیسے والا ہے, وہ ادھے پیسے وہ لگ جاندے جائیداد بناون تے, باقی ادھے لگ جاندے انہوں واپس لمن تے. او ویلے دا ویلا, پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ, وکیل بک جاتا ہے, جج بک جاتا ہے, کاغذ بن جاتے ہیں. آپ کتنے امن کے دیس میں ہو, کوئی جھوٹا پرچہ نہیں. آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا, میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا, یا میری بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے گا, یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا, یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا. کتنا تعاون ہے اس حکومت کا, ان کے ساتھ تعاون کرو, مال یہاں خرچ کرو, جائیدادیں یہاں بناؤ. ہاں زکوٰۃ فرض ہے, یہاں غریب ڈھونڈو. پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتہ دار, ان کو بھی دو. لیکن یہ جو حکومت کے اس پر چندے پر رہتے ہیں, ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں, وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو, یہاں تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے. صدقات غیر مسلم کو بھی دو, اپنوں کو بھی دو, غیروں کو بھی دو. یہ تمہارا دیس ہے, یہ تمہارا دیس ہے. تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں. پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں, ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا, تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں کوچا, اس کو نسوار کھلاتا ہوں. نسوار کہا دیا جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا, کہیں نہیں جائے گا. یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے, یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں. یہاں اسلام کو مضبوط کرو, اپنے مال کو خرچ کرو یہاں پر. اپنے اسکول بناؤ, مسجدیں نہ بناؤ, صرف مسجد بھی بناؤ, مکتب بناؤ, لیکن اپنے اسکول بناؤ, اپنی یونیورسٹیز بناؤ, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں, اچھے عہدوں پر جا سکیں, اچھے شہری بن سکیں. عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے, روزہ 1 مہینے کا کام ہے, حج 10 دن کا کام ہے, زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے, جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا. 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے, وہ سچائی ہے, وہ پاک دامنی ہے, وہ عزت و آبرو ہے, بڑے چھوٹے کا احترام ہے, خامن بیوی کی محبت ہے, اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے, ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے. یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. سورے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا. میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے, آٹا گوند کے دیتے تھے. اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھی, جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے. اظہار محبت.
اظہار محبت. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو, میری بیوی سے لڑائی رہتی ہے. میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چل دے ہی کوئی نہیں. کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا نبی والا طریقہ اختیار کرو, محبت دو, عزت دو, احترام دو, اور جب کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو دیکھ لینا کیا ہوگا. 10-12 دن بعد اس کا فون آیا تو میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا کمزور کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے, عورت تو بیچاری کمزور ہے, اس سے بھی کوئی لڑتا ہے. گامے پہلوان کا نام سنا ہوگا, بڑی عمر کے لوگوں نے. گاما جو چیمپئن, ورلڈ چیمپئن تھا, اس نے 1910 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو